بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے اور 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، صبح سے لے کر رات تک، مسجد کے اندر آنے سے لے کر بیت الخلا جانے تک اور دیگر معاملات کے اندر، پیدائش سے لے کر موت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا، اور صرف بتایا ہی نہیں بلکہ ایسی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تیار کی کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمارا عمل کرنا آسان ہو جائے. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آداب، بہت سارے معاملات کہ کس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی اہم، جسے کہتے ہیں کہ مجلس کے آداب، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ اپنی دکان کے اندر ہو، غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، بہت ہی مختصر انداز میں اور بہت ہی جامع انداز کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص مجالس کے اندر بیٹھ کر ان باتوں کا اہتمام کرے گا تو اسے کیا فوائد حاصل ہوگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ پر نہ بیٹھیں، ثم یجلس فیہ ولیکن توسعوا وتفسحوا، اور آگے فرمایا کہ جگہ کو کشادہ کرو اور کھل کر بیٹھ جایا کرو. محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، فرش پہ بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ پر، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی اگر بیٹھا ہے. دیکھیے دین جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر کی حدود کا نام نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. اب جو مجلس کے آداب جو بتائے جا رہے ہیں وہ صرف مسجد کے اندر کے نہیں ہیں بلکہ گھر کے اندر کے بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور تم میں سے کوئی شخص اسے اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اس کی ذیل میں یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے اور ایسا بچہ ہے جو کمسن بچہ ہے، سمجھدار بچہ نہیں ہے،
اور وہ بڑوں کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ پیار محبت سے اسے اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. لیکن اس کے برعکس کوئی ایسا بچہ جو سمجھدار بچہ ہے اور وہ بڑوں کی جگہ پر بھی آ کر نہیں بیٹھا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہے جو اس کی جگہ مناسب ہے جس پر اس کو بیٹھنا چاہیے، تو علماء فرماتے ہیں ایسے بچے کو اس کی جگہ سے بھی نہیں ہٹانا چاہیے. یہ بھی عمل جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ ایک سمجھدار بچہ جو نماز کا طریقہ جانتا ہے اور مسجد کے اندر کے آداب سے واقف ہے اور وہ مسجد کے کسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ہٹا کر اس کو پیچھے کر دینا یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے گویا کہ ہم بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا ایسا کرنا صحیح ہے، کسی کو پیچھے کر دو اور خود آگے آ جاؤ. ہم اس کی اس بات پر تربیت کر رہے ہیں، کل کو وہ بھی بڑا ہو کر اس طریقے سے کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ مستقبل کے لیے مستقبل کے نمازی ہے اور ہماری مساجد کو انشاءاللہ آباد کرنے والے لوگوں میں سے ہے. اگر آج ہم ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے کل کو یہ بچے نماز میں ہی نہیں آئیں گے. تو علماء نے لکھا ہے اس بات کی طرف دھیان رکھنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے. دوسرا فرمایا دوسری طرف اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر مسجد کے کسی مجلس کے اندر کوئی مسلمان کوئی بھائی کوئی شخص آ رہا ہے اور اس مجلس کے اندر جگہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جگہ بنا دو. ایک بات آگے حدیث میں فرمایا کہ اگر اس مجلس کے اندر جگہ موجود ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تھوڑا سا کھسک جاؤ اور اس کے لیے جگہ بنا دو اگرچہ جگہ موجود ہو. فرمایا کہ اس لیے کہ جو آنے والا ہے اسے یہ احساس ہو کہ میرے بھائی نے میرا خیال کیا ہے، اسے اپنے آنے پر خوش آمدید محسوس ہو کہ میرے مسلمان بھائی نے میرے لیے جگہ تیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. کتنی چھوٹی سی نیکی ہے اور کتنا بڑا سودا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، گھر کے حالات ہو یا محلے کے حالات ہو، ہر لحاظ سے ہمارے گھروں کے اندر جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل چھوٹے ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں، ان دو چیزوں کو اختیار کر لو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر آپس میں محبت ضرور پیدا فرمائے گا. یہ پکی 100% پکی بات ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ دکان پر ہو، چاہے وہ بازار کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو. فرمایا سب سے پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو عام کرو. جو شخص سلام کو عام کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپس میں محبت پیدا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معیار ہے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادیو بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. کتنا آسان اس کا بتا دیا. اب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سلام کیا جائے. اگر کوئی شخص سلام میں پہل کرنے والا ہے تو حدیث کی روح سے وہ تکبر سے بری ہے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا. اور فرمایا کہ دوسرا اصول کیا ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے اور ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہا کرو، چاہے وہ چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسواک کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ
ایک شخص کسی پانی کی جگہ پر بیٹھا ہے اور اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی آپ پانی پی گئے؟ ابھی پلایا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ بھی اس مسلمان بھائی کو تحفہ دینے والا ہے، اور اللہ اس سے اس کہنے پر، اس پانی کے پوچھنے پر بھی اس کو تحفہ دینے والوں میں شمار فرمائے گئے، اور اس کی برکت سے اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے گے. تو میرے محترم، آج ہمارے دل کیوں دور ہوئے ہوئے، اور بالخصوص جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں؟ ہوتا یہ کہ جب ایک شخص، بہت سارے لوگ آپس میں کچھ دن کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ایک دوسرے کی خامیاں دکھاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا نیک نظر آتا تھا، اس کے اندر تو یہ بھی خامی ہے، اس کے اندر تو یہ بھی خامی ہے. تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیے. اگر خامی کو دیکھ کر چلے گے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. کوئی پاک نہیں ہے، کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، سب کے اندر کمی ہے. لیکن دیکھنا کیا ہے؟ اچھائیوں کو دیکھنا ہے. تو میرے محترم، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مضبوط کریں، اپنے اندر معافی کا مادہ پیدا کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں. کوئی مسجد کے اندر آ رہا ہے دین کی بات سننے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے ہم بھی مسجد کے اندر نیکی کمانے کے لیے آئے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. ہم تو آئے تھے نیکی کمانے اور اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہیں. تو بھائی ایسا نہ ہو. اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مجلس سے اٹھو تو آخر میں یہ دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فرمایا کہ جو شخص مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گے، اور وہ مجلس اس کے لیے اللہ کا تعلق کا ذریعہ بن جائے گی. تو بھائی اللہ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جو تھوڑے سے اوقات رہ گئے اسے قیمتی بنائیے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے اندر اس کو گزاریے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.